أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے دین کے فہم کی راہ پہ اپنا پہلا قدم رکھ دیا. اللہ آپ سب کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کو راضی کر دے. یہ قرآن وہ کلام الہی ہے جس کے ایک سرے پہ رب تعالی اور دوسرے سرے پہ بندہ ہوتا ہے، اور اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہی وہ کتاب ہے جو قوموں کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے والا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتا. آج ہم سورہ کہف کا پہلا رکوع کریں گے. یہ جو سورہ کہف ہے اس کی 110 آیات ہیں. یہ مکی سورت ہے، اس کے 12 رکوع ہیں. کہف کے معنی ہیں پہاڑی یا غار. اس سورت کا زمانہ نزول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کا تیسرا دور بتایا جاتا ہے. اسلامی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت تکلیف دہ تھا. اس دور میں مشرکین مکہ آپ کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں پہنچا رہے تھے. معاشی اور معاشرتی مقاطعہ تھا، بائیکاٹ آپ کا کیا ہوا تھا. شیب ابی طالب بھی اسی دور میں ہوا تھا. آپ کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا تھا، آپ کے خاندان کو ایک جگہ پہ قید کر دیا تھا. کھانے پینے اور بات چیت کرنے، سوشل بائیکاٹ تھا آپ کا. اسی طریقے سے اس موقع پہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب اور ان کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی معاونت کرتا رہا. لیکن حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے وصال کے بعد قریش مکہ شدت سے آپ کے مخالف ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا آپ کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. اس بنا پر آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی.
تو اس صورت کے مطالعے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صورت اسی تیسرے دور میں نازل ہوئی، کیونکہ ابھی مسلمانوں کو پہلی ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، اور اصحاب کہف کا قصہ سنا کر ان کی ہمت بندھائی جا رہی تھی، انہیں حوصلہ دیا جا رہا تھا کہ جس دور میں ایمان پہ چلنا مشکل ہو، اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت لازم ہے۔ اس صورت میں توحید کی بھرپور تبلیغ کی گئی ہے۔ صورت میں 4 اہم واقعات ہیں۔ تفصیلی طور پہ جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ اصحاب کہف کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر باغ والا واقعہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، 2 عظیم الشان پیغمبروں کی ملاقات کا واقعہ ہے، اور چوتھا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ یہ صورت جو ہے وہ قرآن کے عین وسط میں درمیان میں رکھی گئی ہے۔ اس کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اس صورت کا ایک لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا سب سے درمیانی لفظ ہے، اور اسے موٹا کر کے لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نرمی، یعنی نرمی جس چیز میں آ جائے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سختی جس چیز میں آ جائے اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ عین اس لفظ پہ قرآن کا وسط ہوتا ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے؟ ہم نے اس سورت کو اپنے سلیبس میں کیوں شامل کیا؟ ایک صحابی اسید بن حضیر نے اس سورت کی تلاوت شروع کی تو ان کے جانور نے بدکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں سائبان کی طرح آسمان پہ ایک بادل نظر آیا جس نے ان پر سایہ کر رکھا تھا۔ صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے کہا پڑھتے رہو، یہ وہ سکینہ ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورۃ کہف کی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ کہف کی 3 آیات یاد کر لی وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ گیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کی اللہ اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیتا ہے۔ آقا مدنی کا ارشاد ہے جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس شخص نے بروز جمعہ سورہ کہف پڑھی وہ پورا ہفتہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگر دجال بھی نکلا نا تو وہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ ابن کثیر میں روایت ہے۔ تو میں جو آپ سے بات کر رہی ہوں وہ ساری اتھینٹک روایات کے ذریعے بات کر رہی ہوں۔ اس صورت کے بہت سے فائدے ہیں۔ جہاں یہ صورت دجال سے محفوظ کرتی ہے، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ نور کرتی ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے نور کرتی ہے، مکے سے لے کے رہائش گاہ تک نور کرتی ہے، وہیں اس صورت کے کچھ دنیاوی فائدے ایسے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے۔ یہ صورت قرض کی ادائیگی، دشمن کی زبابندی، غربت کو دور کرنے، ظالم کے ظلم سے نجات دینے اور حمل کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ شیطان سے رب کی حفاظت میں آ جانا، پناہ میں آ جانا۔ شیطان نزغ ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پڑھنے نہیں دیتا۔ تو جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں تو آپ رب تعالی کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان اللہ کی صفت دنیا والوں کے لیے ہے، رحیم اس کی صفت آخرت میں خاص طور پہ مومنوں پہ وہ رحم فرمائے گا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔
قرآن کا آغاز بھی اسی ایک جملے سے ہوا تھا. یہ جو الحمدللہ ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. حیرت ہے وہ قوم ناشکری ہے جس قوم کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، جسے سب سے پہلے تلقین ہی شکر ادا کرنے کی جا رہی ہے. کس بات پہ شکر ادا کرنا ہے؟ اس بات پہ کہ رب نے کتاب نازل کر دی. یہ کلام الہی، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہوا خیر مما یجمعون. جو چیزیں لوگ جمع کریں اس میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہی کتاب ہے. اور ماہ سیام کو جو تقدیس ملی، جو عزت ملی، وہ اسی کتاب کی بدولت ملی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اسے بالکل سیدھا بنایا. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ. بالکل سیدھی اتاری ہے یہ کتاب تاکہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے اور مومنوں کو خوشخبری دے دے. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی کلام الہی کس لیے اترا ہے؟ سیدھی سچی کھری کتاب کس لیے اتری ہے؟ مومنین کو خوشخبری دینے کے لیے کہ تم جو اچھے اعمال کرو گے اس کے عوض تمہیں جنت ملے گی. منافقین کو ڈرانے کے لیے، کافروں کے لیے سخت عذاب کہ جو عمل کریں گے ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے اور جو عمل نہیں کریں گے وہ رسوا ہو جائیں گے. ماکثین فیہ ابدا. وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یہ کتاب کیوں اتری ہے؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن میں کہا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے کہ یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا. یہود، نصارہ، مشرکین، انہیں ڈراؤ کہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. یہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. یہ سورت جو ہے اس کے مضامین میں سے ایک مضمون توحید بھی ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہر عیب سے مبرہ ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، نہ ہی ان کے باپ دادا کو، کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، صرف جھوٹ کہتے ہیں. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ ہر قسم کے شرک سے بے نیاز ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی غم میں خود کو ہلاک کر دیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے، وہ اس قرآن کو نہیں مانتے. دیکھیں، ایک طرف جور و جفا کا یہ حال ہے کہ کفار کسی معقول بات پہ بھی غور نہیں کر رہے، اور دوسری طرف پیغمبر کی رافت اور رحمت کی کیفیت کیا ہے کہ ہر قیمت پہ انہیں ہلاکت میں گرنے سے بچانے کے لیے ہر وقت بے چین ہے. مسجد حرام کے صحن میں، بازار مکہ کی ہنگامہ پرور فضاؤں میں، لوگوں کی نشست گاہوں میں، ان کی خلوت قدوں میں جا جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ وہ بار بار جھڑکتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، مارتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، قید کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھر جاتے ہیں. لیکن اخلاص و محبت کا یہ حال ہے کہ یہ چشمہ جاری رہتا ہے. جب رات کی خاموشی چھا جاتی ہے، ساری آنکھیں بستر پہ محو خواب ہوتی ہیں،
تو آقا علیہ السلام اٹھتے ہیں، اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں اور اللہ سے رو رو کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس قدر تکلیف میں ہیں، آپ کے سینے سے گڑگڑاہٹیں اٹھتی ہیں، آپ کی درد اور سوز میں ڈوبی ہوئی التجائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت سے محروم رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ بن آئے گی۔ اللہ اپنے محبوب کی اس بے چینی اور اضطراب کو دیکھتا ہے کہ انہیں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، اس چیز میں ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی امت کا غم ہے۔ اللہ ان کی آہوں سے واقف ہے، ان کے آنسوؤں کو جانتا ہے، وہ جو اس کے محبوب کے چشم مازاق کی پلکوں پہ جھل ملاتے ہیں، اللہ کے حضور رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، بےتابہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو جان کے پیاسے ہیں۔ تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے، اتنا غم نہ کیجیے، اتنا پریشان نہ ہوئیے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس غم میں خود کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو دین کا سچا دائی ہوتا ہے نا، جب لوگ دین کی طرف نہیں آتے نا، اس کو بے چینی ہوتی ہے، وہ پرسکون نہیں ہوتا، وہ اندر سے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں قرآن کو مانتے، یہ کیوں نہیں دین کی طرف آتے، یہ کیوں نہیں سیکھنا چاہتے، یہ کیوں نہیں رب تعالی کی رحمت کے دامن میں پناہ لیتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یقیناً ہم نے جو کچھ بھی زمین پر اس کی زینت کے لیے بنایا وہ اس لیے، یقیناً ہم نے زمین پہ جو کچھ بھی اس کی زینت کے لیے بنایا وہ اس لیے بنایا کہ تاکہ ہم انہیں آزمائیں ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ جو زمین کی آرائش و زیبائش ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں آزما سکے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کی رنگینیوں میں کھو بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ لہو و لعب میں ہم مبتلا ہو گئے اور ہم نے دائمی فائدے کو وقتی فائدے پہ نظر انداز کر دیا، جبکہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ جو کچھ بھی ہم نے زمین پہ بنایا ہم اسے چٹیل میدان بنانے والے ہیں، ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہ پہاڑ، یہ رنگا رنگ پھول، یہ پودے، یہ درخت، کچھ نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ عالیشان محل، یہ بنگلے، یہ سب زمیں بوس ہو جائیں گے، ایک زلزلہ آتا ہے رب سب کچھ ہلا مارتا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ یہاں سے ایک اور واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی کہ دنیا کی عارضی اور فنا ہونے کی طرف توجہ دلا کے یہ بتایا کہ ہم نے اسے امتحان اور آزمائش بنایا ہے کہ کون اس فانی دنیا سے محبت کرتا ہے اور اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اور کون اپنا اصل مقام بندگی یعنی رب کو یاد رکھ کر صحیح رویے پہ قائم رہتا ہے۔ اور جس روز یہ امتحان ختم ہوگا اس روز یہ دنیا الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی۔ اس کے بعد ایک خاص واقعہ، کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف و رقیم یعنی غار اور لوہے غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں ہماری رہنمائی فرما۔
فضربنا على آذانهم فی الکہف سنین عددا، چنانچہ ہم نے گنتی کے کئی سال اس غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا ومدا، اور پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو بہتر شمار کرنے والا ہے جو وہ اس غار میں ٹھہرے. یہ جو غار ہے نا، اس کے اوپر پیتل کی ایک تختی لکھی ہوئی تھی جس پر ان نوجوانوں کے نام اور ان کا واقعہ تھا. اور اس وادی کا نام، جس میں یہ کہف پہاڑ تھا نا، یہ رقیم کے ایک شہر کا نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ وقت یاد کریے جب چند نوجوان کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے، تو رب کی بارگاہ رحمت میں انہوں نے پناہ لی اور اللہ سے کہا کہ ہمیں دشمن سے بچا اور ہمارا معاملہ درست کر دے. یہ واقعہ میں تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت بہت زیادہ ابتر ہو گئی تھی. وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پہ مجبور کرنے لگے تھے. ان میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم اور جابر تھا. جو بت پرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کر دیتا. اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے. یہ دقیانوس کے ظلم اور جبر سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی. جس علاقے میں، جس شہر میں پناہ لی، اس شہر کا نام رقیم تھا. اور وہ جو غار تھا، اس غار کی وجہ سے جو ہے یہ اصحاب کہف مشہور ہوئے. اب یہ غار میں جا کے سو گئے اور کئی 100 سال تک اسی حالت میں سو رہے. بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں، تو اس نے غار کو ایک سنگین دیوار سے کھینچ کر بند کرنے کا حکم دے دیا تاکہ وہ مر جائیں اور وہ غار ہی ان کی قبر بن جائے. یہی سزا ان کے لیے تجویز کی گئی. حکومتی عہدیداران میں سے جس کے ذمے یہ کام سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا. اس نے اصحاب کہف کا نام، ان کی تعداد، پورا واقعہ ایک نرم دھات کی تختی پر لکھا اور اس کتبے کو تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا. کچھ عرصے بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے بدلے، سلطنتیں بدل گئیں اور ایک نیک بادشاہ کی حکومت ہے. اس بادشاہ کا نام غالباً رویدس تھا. رویدس کی جب حکومت آئی، اس نے 68 سال حکومت کی. پھر فرقہ بندی نے جنم لیا اور بعض لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور آخرت کے منکر ہو گئے. بادشاہ رویدس جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا. لوگوں میں بہت زیادہ عقیدے کا بگاڑ آ گیا تھا. وہ ایک تنہا کمرے میں بند ہو گیا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگا کہ اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے دوبارہ اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین ہو جائے. اس زمانے میں ایک شخص اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ تلاش کرنے کے لیے نکلا اور اس غار تک پہنچ گیا. اس کی دیوار جو ہے اس نے گرائی اور دیوار گرتے ہی اس پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بھاگ گیا. اب کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اصحاب کہف جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اس غار سے مسرور اور خوشحال اٹھے. ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بعد نماز ادا کی اور فارغ ہو کر اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ اب کھانا لے کے آؤ. دیکھیں سب سے پہلے اٹھتے کیا خیال آیا؟ نماز. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم لوگ نمازوں سے بھاگتے ہیں. اب نماز ادا کرنے کے بعد کھانا لینے کے لیے بھیجا. جب وہ کھانا لینے ہوٹل گیا تو اس نے دقیانوسی بادشاہ کا سکہ دیا جس کا چلن صدیوں پہلے ختم ہو چکا تھا. اب تو وہاں اس سکے کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. لوگ سمجھے کہ یہ کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا. اسے حاکم وقت کے پاس لے گئے کہ اس سے پوچھیں کہ یہ خزانہ اسے کہاں سے ملا ہے. جب حاکم وقت نے پوچھا تو اس نے کہا یہ میرے اپنے روپے ہیں. حاکم نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا اور کہا 300 سال پرانا سکہ تمہارے پاس کیسے آیا جبکہ تم ابھی جوان اور ہم بوڑھے ہیں؟ ہم نے تو ایسا سکہ نہیں دیکھا. تو اس بندے نے حاکم سے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو اپنے باقی ساتھیوں تک بھی لے جاؤں. حاکم نے کہا اگر تم نے مجھے سچ سچ بتا دیا اور معاملہ حل ہو گیا تو میں جو ہے تمہاری جان بخش دوں گا.
اس نے کہا کہ معاملہ حل ہو جائے گا، بس یہ بتا دیجئے دقیانوس بادشاہ کس حال میں؟ حاکم نے کہا اس وقت روئے زمین پہ کوئی دقیانوس نامی بادشاہ نہیں ہے، اس نام کا ظالم و جابر بادشاہ تو سینکڑوں سال پہلے مر چکا۔ اس نے کہا بھی کل ہی تو ہم نے اسے جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی، میرے ساتھی اب بھی اس غار میں ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم بہت زیادہ لوگوں کی ہمراہ جب اس غار میں پہنچا تو اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ بہت زیادہ لوگوں کی آواز سن کر وہ کھٹکے اور سمجھے کہ ان کا ساتھی پکڑا گیا ہے اور دقیانوس بادشاہ اپنی فوج کے ہمراہ آ رہا ہے، لیکن جب یہ لوگ پہنچے تو اصحاب کہف کے ساتھی نے تمام قصہ بیان کیا تو ان حضرات نے سمجھ لیا کہ وہ اللہ کے حکم سے طویل زمانہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی مل جائے۔ حاکم نے جب صندوق کھول کر وہ تختی و کتبہ پڑھا جسے محفوظ کیا گیا تھا تو اسے سارے واقعے کا علم ہو گیا۔ اس لوح کو پڑھتے ہی تمام لوگ متعجب ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے بادشاہ رویدس کو اس کی اطلاع دی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ رب تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ بادشاہ آ کے اصحاب کہف سے ملا اور انہوں نے کہا ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تمہاری اور تمہارے ملک کی حفاظت فرمائے اور جنہوں انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہوا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خوابگاہ کی طرف واپس جا کر محو خواب ہو گئے۔ بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین کیا۔ تو یہاں پہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ مشکل وقت میں اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے تھے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ہم پر رحمت فرما، تو اللہ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی اور رحمت بھی۔ صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو بھی شیب ابی طالب میں قید کیا ہوا ہے، آپ بھی گھاٹی میں قید ہیں، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے گنتی کے کئی سال اس غار میں ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، انہیں سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم یہ جان پائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ بہتر مدت کو شمار کرنے والا ہے۔ ان کو نشانی بنا دیا اصحاب کہف کو۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ انہیں دنیا کے لیے مثالیں بنا دیتا ہے۔ بہت اہم واقعہ ہے یہ۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، اس دور میں ہم نے بھی اپنے ایمان کو بچانا ہے، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہے، ہم نے بھی فتنوں سے پناہ لینی ہے، ہم نے بھی اللہ کی رحمت کی پناہ میں آنا ہے۔ اس دعا کو لازم کر لیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بہت بہترین دعا ہے جو اصحاب کہف نے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔